افغانستان جو ہے 9 دسمبر کو افغانستان کے 100 دن مکمل جی غالباً 9 دسمبر کو ہو گئے تھے. تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو 100 دنوں کی کارکردگی تھی کیا وہ بہتر تھی یا پھر جو پرانا دور تھا غنی دور ان کی جو پالیسیز تھی انہیں لے کے چلنا چاہیے تھا؟ اگر وہ پالیسیز بہتر ہوتی تو پھر وہ اشرف غنی کو بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ طالبان کے آنے کے بعد بھی وہاں رہتا کیونکہ اسے پتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ترکی میں کو ہوا ہے تو لوگوں نے مشورہ دیا طیب اردوغان کو کہ تم اس وقت بھاگنے کی پلاننگ کرو. اس نے ہیلی کاپٹر بلوایا اور استنبول چلا گیا. جہاں پہ بغاوت ہو رہی تھی وہ وہاں جا کر اترا. حالانکہ اسے بھاگنے کا مشورہ دیا جا رہا تھا. وہ اس لیے وہاں جا کے اترا اسے اپنی پالیسیوں کے اوپر، اپنے اقدامات کے اوپر، اپنے پاس کے اوپر، اپنے فیوچر پلانز کے اوپر یقین تھا اور اس نے تاریخ کا ایک حیران کن کارنامہ انجام دیا وہاں پہنچنے کے بعد. اگر اشرف غنی گورنمنٹ نے واقعی کچھ کیا ہوتا 1% بھی کیا ہوتا انہیں وہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر بھاگے بھی تھے تو افغانیوں کی تنخواہیں لے کے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر ماجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈے ٹو ٹاک. ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے افغانستان میں طالبان حکومت کے 100 دن. ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 100 دن ہے یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. جیسے ریسنٹلی ہمارے ملک پاکستان میں بھی عمران خان کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں 100 دنوں میں قرضہ اتار دوں گا، میں 100 دنوں میں ملک کے حالات بہتر کر دوں گا، میں 100 دنوں میں بہت کچھ کر دوں گا. ہوا کچھ نہیں انفارچونیٹلی، دیٹس اے بیڈ تھنگ. بٹ یہ کہ ہر جو بھی حکومت آتی ہے کسی بھی ملک میں وہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم پہلے 100 دنوں کے اندر اپنی کارکردگی ایسی دکھائیں گے کہ آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا اگلے 5 سالوں میں ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا اور یہ ملک کہاں تک پہنچ جائے گا. آخر یہ 100 دن کہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے اور افغانستان کی کیسی کارکردگی رہی ان 100 دنوں میں، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا تو سوال یہ 100 دنوں والا عمران خان کی گورنمنٹ کا اچھا جنرلی کہ یہ جو 100 دنوں والا جو ہے ٹھیک ہے پروگرام یہ شروع کب ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، کس نے سوچا تھا کہ میں 100 دنوں میں ملک کی تقدیر بدل دوں گا؟ ایسا ہوا کہ 1933 میں امریکن صدر فرینکلن روزویلٹ نے اقتدار سنبھالا. اس وقت پوری دنیا شدید کساد بازاری کا شکار تھی. بازار حصص جو ہے مندی کا شکار تھے، غذائی بحران تھا. مطلب ہے کہ جو آج کے حالات ہیں نا یہ وبائی امراض کے بعد اس سے بھی بدتر حالات تھے شاید اس وقت. تو لوگ مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے. اس وقت جب فرینکلن روزویلٹ نے اقتدار سنبھالا تو اس نے پہلا اجلاس جو کیا اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ وہ ہنگامی اجلاس تھا. وہ لگ بھگ 3 مہینے بلکہ اس سے بھی زائد جاری رہا. تو جو پرانا صدر تھا جس نے اقتدار اسے سونپا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی پالیسیز کو لے کے چلا جائے، انہیں کنٹینیو کیا جائے. جبکہ فرینکلن روزویلٹ کا کہنا تھا کہ اگر تمہاری پالیسیز ٹھیک ہوتی تو اس وقت اکانومی کا اور ملک کا یہ حال ہوتا. میں اسے بالکل ریجیکٹ کرتا ہوں، میں اپنا ایجنڈا لے کے آؤں گا. اور اس وقت اس نے یہ چیلنج کیا، اس نے یہ کہا کہ میں آنے والے 100 دنوں میں یہ پلان دے رہا ہوں. ان 100 دنوں کا نتیجہ آپ میری باقی عہدہ صدارت میں بھی، دور صدارت میں بھی دیکھیں گے. تو یہ 100 دن کی اصطلاح وہاں سے چلی اور اس کے بعد یہ اتنی پاپولر ہوئی کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ نہیں آتی ہے تو توقع یہ کی جاتی ہے کہ پہلے 100 دن میں وہ کیا کرے گی. اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے آنے والے 4 سال یا 5 سال جس ملک کا جو بھی ٹینیور ہوتا ہے وہ کیا کر پائے گی. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پہلا قدم دیکھ کے یا پہلے چند قدم دیکھ کے اس کی رفتار دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی اپنی منزل تک کا پہنچے گا. تو کسی بھی حکومت کے پہلے 100 دن اس لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ اس نے انقلابی اقدامات کرنے ہوتے ہیں، اصلاحی اقدامات کرنے ہوتے ہیں، آنے والے دنوں کا بجٹ بنانا ہوتا ہے، اپنی ٹیم کو سٹیبل کرنا ہوتا ہے، کسی آدمی کو کہاں رکھنا ہے. وہ تمام اقدامات اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ یہ بندہ آنے والے دنوں میں عمران خان والا سلوک کرے گا یا کسی اور والا کرے گا. ڈاکٹر صاحب یہ تو 100 دنوں کی ہسٹری تھی. جیسے کہ ہمارے ملک میں تو 100 دنوں کی ہسٹری جو تاریخ وہ تاریخ ہی بن گئی ہے کیونکہ جو وعدے کیے گئے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. نہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن سے پہلے کے وعدے گرل فرینڈ کے ساتھ کیے گئے وعدے ہوتے ہیں. میرا خیال یہ ریممبر غالباً یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اوکے ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ہم بات کریں گے افغانستان کی. افغانستان جو ہے 9 دسمبر کو افغانستان کے 100 دن مکمل. جی غالباً 9 دسمبر کو ہو گئے تھے. تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو 100 دنوں کی کارکردگی تھی کیا وہ بہتر تھی یا پھر جو پرانا دور تھا غنی دور ان کی حکومت کو ہی ان کی جو پالیسیز تھی انہیں لے کے چلنا چاہیے تھا؟ دیکھیں اگر وہ پالیسیز بہتر ہوتیں تو پھر وہ اشرف غنی کو بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ طالبان کے آنے کے بعد بھی وہاں رہتا کیونکہ اسے پتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ترکی میں کو ہوا ہے تو لوگوں نے مشورہ دیا طیب اردوغان کو کہ تم اس وقت بھاگنے کی پلاننگ کرو. اس نے ہیلی کاپٹر بلوایا اور استنبول چلا گیا. جہاں پہ بغاوت ہو رہی تھی وہ وہاں جا کر اترا. حالانکہ اسے بھاگنے کا مشورہ دیا جا رہا تھا. وہ اس لیے وہاں جا کے اترا کہ اسے اپنی پالیسیوں کے اوپر، اپنے اقدامات کے اوپر، اپنے پاس کے اوپر، اپنے فیوچر پلانز کے اوپر یقین تھا اور اس نے تاریخ کا ایک حیران کن کارنامہ انجام دیا وہاں پہنچنے کے بعد. تو اگر اشرف غنی گورنمنٹ نے واقعی کچھ کیا ہوتا 1% بھی کیا ہوتا تو انہیں وہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر بھاگے بھی تھے تو افغانیوں کی تنخواہیں لے کے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تقریباً
ایک ماہ کی تنخواہ وہ 35 کروڑ ڈالر بنتی ہے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی، اور 3 ماہ کی تنخواہ یعنی کہ 1 ارب ڈالر سے زیادہ کے پیسے صرف تنخواہوں کے اور باقی کے رفاہی کاموں کے لیے پیسے جمع تھے، وہ سارے کے سارے اشرف غنی اور وہ عمر باللہ اور اس کی ٹیم وہ لے کے وہاں سے بھاگے ہیں. تو ان کا تو میرا خیال ہے ذکر کرنا ہی زیادتی ہوگی. اگر ہم دیکھیں افغانستان کی موجودہ گورنمنٹ کے فرسٹ 100 ڈیز یا 120 ڈیز آپ کہہ لیں اب، تو اس میں انہوں نے بے شمار اچیومنٹس کی ہیں. پہلی بات دیکھیں افغانستان میں جتنی بد امنی کابل میں اور کابل کے آس پاس قندھار میں باقی سارے افغانستان میں ہی امریکی فوج کے دور میں اشرف غنی کے دور میں تھی، آج وہ نہیں ہے. اب وہاں پہ خونریزی کے واقعات نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آدھ جگہ پر بچی کڈنیپ ہوئی ہے اور چند گھنٹوں کے اندر اندر مجرم ٹریس کیا گیا اور اسے کیفر کردار تک بھی پہنچا دیا گیا. ایک آدھ جگہ پہ مرڈر ہوا ہے، انہوں نے مرڈر کا فیصلہ ودن 24 آورز کر دیا. یہ سارے کے سارے معاملات امن و امان کی طرف لے جانے والے ہیں. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بگاڑنے کے لیے بارڈر کے اوپر ایک انہوں نے حرکت کی، کچھ افغانیوں نے جو امریکیوں کے پسندیدہ تھے، کہ پاکستانی فلیگ اتار دیا جائے اور اس کی انسلٹ کی جائے تاکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوریاں پیدا ہوں. انہوں نے امیڈیٹلی نہ صرف اس کا ایکشن لیا بلکہ ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا اور آئندہ کے لیے سخت تنبیہ جاری کی کہ ایسی کسی بھی حرکت کے بارے میں سخت ایکشن لیا جائے گا. یہی ہوا. یہ پازیٹیو چیز ہے نا ساری کی ساری. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے اعلان یہ کیا کہ جتنے بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں، ہنرمند لوگ ہیں جو پہلے سے سرکاری ملازم ہیں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ بدستور اپنا کام کرتے رہیں. یعنی انہوں نے افرادی انفراسٹرکچر کو بھی نہیں چھیڑا تاکہ ملک ڈسٹرب نہ ہو. انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا اور یہ خالی اعلان ثابت نہیں ہوا. یہ اعلان کرنے کے بعد انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ بندوں کو پکڑ پکڑ کر انہوں نے پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا ہو، انہیں پس زندہ ڈال دیا گیا ہو. انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا. پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ افغانستان کو مکمل طور پر نچوڑ دیا گیا تھا. جانے سے پہلے اشرف غنی حکومت اسے مکمل طور پر نچوڑ کے گئی تھی. رہی صحیح کسر امریکہ نے یہ کی کہ انہوں نے ان کے بہت بڑے فنڈز جو امریکی بینکوں میں موجود تھے افغان گورنمنٹ کے، وہ منجمد کر دیے. یہاں میں موضوع سے ہٹ کے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی حکمران، سیاستدان، ہماری اشرافیہ کے لوگ، ہمارے بزنس مین جو اپنے پیسے امریکی، سوئس یا برطانوی بینکوں میں یہ سوچ کے رکھتے ہیں کہ اب ہم محفوظ ہیں، ان کے لیے یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ امریکہ، برطانیہ یا کوئی بھی ویسٹ کا ملک کسی بھی وقت ان کے فنڈز کو منجمد کر سکتا ہے. آپ آسمان سے چھت پر ایک دن میں آ جاؤ کہ اپنے پیسے واپس لے آؤ، یہ ملک جنت بن جائے گا. یہ ان کے لیے ایک میسج ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد افغانستان کے جو وسائل ہیں ان کے اوپر عرصہ دراز سے امریکی اور دوسرے لوگ قابض تھے. انہوں نے آہستہ آہستہ اسے بھی واپس ٹیک اوور کرنا شروع کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ٹیکس کلیکشن بہت زیادہ بڑھا لیا ہے. غالباً کوئی 30-35 کروڑ ڈالر انہوں نے، نہیں 30-35 غالباً 24 کروڑ ڈالر انہوں نے ٹیکس کی مد میں بھی گزشتہ مہینوں کے اندر اکٹھے کر لیے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹس ہیں ان کی. اس کے بعد دیکھیں کہ ان کی بات کس سے آ رہی ہے. اس وقت اگر پاکستان میں OIC کانفرنس ہوئی ہے، مسلمان ممالک کے وزراء جمع ہوئے ہیں، سربراہان یا دوسرے لوگ جمع ہوئے ہیں، تو وہ افغانستان کے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا گیا اس کے ذریعے افغانستان کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے آیا ہے. روس کے ساتھ ان کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں، ایران کے ساتھ معاملات بہتر ہو رہے ہیں، اور تو اور انڈیا کے ساتھ بھی معاملات بہتر ہو رہے ہیں. اس وقت چائنا کے ساتھ ان کی تجارت کا معاملہ بھی بہتر ہوا ہے. انہوں نے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سودے کیے ہیں. ان کے اپنے بقول چھوٹے چھوٹے سودے، ان میں سے ایک سودا بڑا مزے کا ہے، چلغوزوں کا. انہوں نے چلغوزے چائنا بھیجے، اور جب وہ چلغوزوں کا پیکٹ گفٹ کر رہا تھا چائنیز وزیر اعظم کو، تو ہمارے پاکستانی لبرلز نے بڑی زبردست تصویروں کے کیپشن ہے کہ نسوار گفٹ کی جا رہی ہے. وہ اس طرح کے پیکٹ میں چلغوزے نہیں پتہ لگ رہا تھا نا، انہوں نے اسے نسوار کہہ کے پیش کیا. مزاح کا اڑانے کا، تمسخر اڑانے کا ہمارا لبرل طبقہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، مگر در حقیقت وہ چلغوزے تھے. اور اس تحفے کے بعد چائنا کی افغانستان کے ساتھ چلغوزوں کی تجارت ہوئی، جس سے انہیں کچھ فائدہ وغیرہ بھی ہوا. یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. اس کے بعد افغانستان نے ایک اور ذمہ داری کا مظاہرہ یہ کیا کہ اس کے پاس اس وقت پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتور ریاستوں کا اسلحہ سکریپ کی صورت میں پڑا ہے. جہاز پڑے ہیں، ٹینک پڑے ہیں، گنز پڑی ہیں. اس نے کسی بھی قسم کے سکریپ کو باہر لے جانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے. یہ کتنا زبردست ان کا قدم ہے کہ انہوں نے بیسیکلی اس ٹیکنالوجی کو غیر محفوظ ہاتھوں میں جانے سے روکا ہے. مطلب وہ ٹیکنالوجی کسی ایسے ملک چلی جاتی، ایسے افراد کے پاس چلی جاتی، ایسے گینگ کے پاس چلی جاتی جو اسے کاپی کر لیتے، تو کتنا نقصان ہو سکتا تھا. یہ بھی انہوں نے ایک بہت زبردست کام کیا ہے. پھر اگر آپ طالبان کا پہلا دور دیکھیں، جیسے ہی ملا عمر آتے ہیں وہ ایک حکم جاری کرتے ہیں اور 98% زمین کے اوپر سے پوست کی کاشت یک لخت ختم ہو جاتی ہے. اور افغانستان کا وہ 5 سال کا ایرا جس میں ملا عمر حکمران تھے، افغان سرزمین منشیات سے پاک تھی. اس کے بعد تختہ الٹتا ہے، پھر مختلف گورنمنٹیں آتی ہیں، حامد کرزئی آتا ہے، اشرف غنی آتا ہے، اور دوبارہ سے افغانستان پوست کی کاشت کرنے والوں کے لیے، ہیروئن کی فیکٹریاں بنانے والوں کے لیے ایک جنت بن جاتی ہے. اب طالبان جیسے ہی دوبارہ آئے ہیں، ونس اگین منشیات کی روک تھام بڑے اچھے طریقے سے ہو گئی ہے. منشیات نہ پیدا ہو رہی ہیں، نہ انہیں ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے، نہ انہیں پروسیس کر کے
ہیروئن کی یا کسی اور نشے کی شکل دی جا رہی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ 100 days افغان گورنمنٹ نے اپنی کیپیبلٹی سے, اپنی کیپیسٹی سے بہت بہتر گزار کر دکھا دی ہیں, اور لوگوں کی جو توقعات تھیں کہ فرسٹ 100 days میں افغان حکومت ڈھہ جائے گی, انہوں نے ان کے منہ پر بھی ایک تمانچہ رسید کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایک چیز جو میں بات کرنا چاہوں گا جس پہ پوری دنیا اس وقت خاص کر جو لبرل لوگ ہیں وہ بہت زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں, اور خواتین کے جو نا حقوق کو لے کے, حقوق نسواں کو لے کے, اس میں بھی سب سے امپورٹنٹ ایجوکیشن کو لے کے. ملالہ یوسفزئی بھی اکثر جو نا ٹویٹ کرتی رہتی ہے اس چیز کو لے کر, اور باقی بھی ممالک جو ہیں. سوری ایک سوال ہے, میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, آپ تو مجھ سے سوال پوچھتے رہتے ہیں. یہ ملالہ یوسفزئی نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں کوئی ٹویٹ کیا آپ کے علم میں ہو؟ دیکھیے ویسے پوچھے آپ کے علم میں ہو. اچھا کشمیر پہ کوئی کی ہے؟ کشمیر پہ کبھی کبھار کر لیتی ہے. کیا میرے نظر سے گزرا نہیں. شام پہ, یمن پہ. ملالہ یوسفزئی ایکچولی وہ وومنس رائٹس پہ موسٹلی بات کرتی ہے. جب جو افغانستان میں جو کشمیر میں ریپ ہوئے ہیں مسلم خواتین کے, اس پہ سے بولنا چاہیے تھا. شام میں جو کچھ ہو رہا ہے, جن خواتین کو فلسطین سے اٹھایا جا رہا ہے, یہ ملالہ یوسفزئی. چلے خیر ہم ڈی ٹریک ہو رہے ہیں, چلتے ہیں. میں اپنا سوال مکمل کرتا ہوں. میں ملالہ یوسفزئی کا میں نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ آل اوور دا ورلڈ میں وہ جو ٹویٹ کرتی ہے تو اس کو جو نا بہت زیادہ اہمیت سمجھی جاتی ہے, اس کی ویٹیج دی جاتی ہے. اسی سے میں نے ان کا نام خاص لیا ہے. وہ اکثر اوقات افغانستان میں ایجوکیشن کو لے کے بات کرتی ہیں. اس کے علاوہ افغانستان میں موجود کچھ خواتین کی ویڈیوز بڑی وائرل ہوئی ہیں جس میں وہ کہتی ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کے لیے آزادی نہیں ہے, یہاں پہ ہمیں پڑھنے نہیں دیا جا رہا. اور بہت سے جو افغانستان میں جو خواتین ہیں وہ اور باقی لوگ بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان سے مائگریٹ کر کے کسی اور ملک چلے جائیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں, یا جو ویڈیو وائرل نہیں ہو رہی ہیں, جو افغانستان کی خواتین مائگریٹ کرنا چاہتی ہیں, بہت ساری خواتین. آپ نے آج تک افغانستان میں اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد 100 خواتین کا بھی کوئی اجتماع دیکھا ہو جنہوں نے کہا ہو کہ ہم یہاں سے مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں, یا ہمیں یہاں پہ آزادی حاصل نہیں ہے, یا ہمارے حقوق پورے 100 نے بھی کیا ہو؟ آئی تھنک آپ کو ایک بھی نہیں ملے گی. درجنوں تو مل جائیں گی, 100 کا کراس کرنے والی فگر نہیں ملے گی. اٹ مینس کہ مغربی میڈیا ہمیشہ کی طرح ایگزیجریٹ کرتا ہے. یہ وہی مغربی میڈیا ہے جنہوں نے 65 میں لاہور پر قبضے کی خبر بھی جاری کر دی تھی. یہ وہی میڈیا نا جنہوں نے کہا تھا کہ 9/11 جو ہے یہ ہمارا پلان تھا, حالانکہ ہمارے سے مراد مسلمانوں کا پلان تھا, حالانکہ اٹ واز این انسائڈ جاب. تو یہ میڈیا جو خبریں دیتا ہے وہ کبھی بھی درست نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے. بلکہ ریسنٹلی یہ بھی ہوا, میں اپنے کسی پروگرام میں سے ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ ایک مغربی صحافی نے جب ایک افغان خاتون سے پوچھا کہ تمہارے حقوق کے بارے میں ہم بڑے فکر مند ہیں, تمہاری کیا رائے ہے, اس نے کہا کہ ہمیں اپنے حقوق کے بارے میں ہم مکمل مطمئن ہیں, تم اپنے حقوق کی بات کرو, تمہارے ساتھ جہاں پہ ہو رہا ہے جو کچھ. اس نے الٹا اسے یہ آئینہ دکھا دیا تھا. تو آئی تھنک کہ یہ مغربی پروپیگنڈا ہے. ایجوکیشن کو لے کے آپ کہیں گے اوورآل بتاتا ہوں. دیکھیں ایجوکیشن کے بارے میں بھی پروپیگنڈا یہ تھا کہ بیانات کو توڑ موڑ کے بیان کیا جاتا ہے. پچھلے امیر جو تھے, امیر طالبان ملا عمر, ان سے منسوب ایک بیان تھا کہ ہم خواتین کو تعلیم نہیں لینے دیتے, لیکن ان کا پورا بیان کچھ اس طریقے سے تھا کہ ہم باغیرت قوم ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بچیوں کا علاج مرد ڈاکٹر کرے, ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لڑکیاں غیر مردوں سے پڑھیں, اس لیے ہمیں اپنی عورتوں کو تعلیم دلوانی ہوگی تاکہ وہ ہماری لڑکیوں کا علاج کر سکیں ڈاکٹر بن کے, تاکہ وہ استاد بن کے ہماری لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کر سکے. پورا بیان یہ تھا. تو انہوں نے وہ آدھا بیان توڑ موڑ کے جو پیش کرتے ہیں وہ ایسے تھا. اس وقت بھی عورتوں کی تعلیم تھی, آج بھی عورتوں کی تعلیم ہے, لیکن چونکہ اب یہ پروپیگنڈا کی جنگ ہے تو اس دفعہ یہ ہوا کہ فرسٹ ٹائم طالبان کی اس حکومت نے باقاعدہ ایک خواتین کے بارے میں اعلامیہ جاری کیا ہے جسے وہ حقوق نسواں کا ایک چارٹر بھی قرار دے رہے ہیں کچھ طبقے. جی بالکل. لیکن مزے کی بات ہے, آپ اس کی تمام شکوں کو دیکھ لیں, ان میں سے کوئی ایک شک بھی ایسی نہیں ہے جو اسلام سے متصادم ہو. مثال کے طور پہ میں آپ کو چند شکیں سنا دیتا ہوں, دین وی ول ڈسکس اٹ. میں لے کے آیا تھا اپنے ساتھ. نکاح کے لیے لڑکی کی رضامندی لازمی ہے. اس معاملے میں جبر, خوف, ادلہ بدلہ, جائیداد کی تقسیم یا کسی بھی قسم کی مالی پیشکش, ترغیب یا زبردستی سنگین جرم قرار پائے گی. تو کیا پہلے سے ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا پہلے سے بھی. اچھا اس کے بعد لے لیں, خاتون جائیداد یا پراپرٹی نہیں ہے کہ اسے سودے کا حصہ بنایا جائے. عورت معاشرے میں برابر کی حصے دار ہے جس کی آزادی پر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی. تو عورت آزاد پاکستان میں بھی ہے, عورت آزاد یہاں بھی ہے, لیکن یہاں پر بھی بعض جگہوں پر عورت کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا. شادی کے وقت عورت کی مرضی نہیں پوچھی جاتی. یہ آپ کے انفرادی مسائل ہیں, کچھ خاندانوں کے مسائل ہیں, کچھ قبیلوں کے مسائل ہیں, کچھ علاقوں کے مسائل ہیں. اس کا اسلام کے نفاذ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام انہیں آزادی دیتا ہے, انہوں نے بھی کہا کہ ہم یہ آزادی دیتے ہیں. شوہر کی موت پر عدت گزرنے کے بعد عورت اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکے گی. بیوہ کو نکاح ثانی کی صورت میں مہر طے کرنے کا, حق مہر طے کرنے کا اختیار ہوگا.
بیوہ عورت کو ترکے میں اس کا جائز حق ہر قیمت پر دلایا جائے گا. مجھے بتائیے کہ اس میں سے کون سی ایسی بات ہے جسے ہم بطور مسلمان نہیں مانتے؟ ہم تو پہلے بھی یہی بات کہتے ہیں نا ساری کی ساری. پھر لے لیں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے والا. آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں. اچھا, ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے والا تمام بیویوں سے انصاف کا پابند ہوگا, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. مقامی عدالتیں خواتین کو شریعت کے مطابق ترکے سے حق دلوانے کی پابند ہوں گی. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو پہلے اسلامی معاشرہ نہیں دینا چاہتا؟ آپ کسی بھی اسلامک کنٹری کی بات کریں, خواہ وہ پاکستان ہے, خواہ وہ افغانستان ہے, خواہ وہ ملیشیا ہے, خواہ وہ سعودی عرب ہے, جو کچھ بھی ہے, آپ کس ملک کی بات کریں کہ جو دعویٰ کرے اسلام کا اور قرآن نے, اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں انہیں وہ ڈینائی بھی کر سکے. انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا. انہوں نے اس پروپیگنڈے کا جواب انتہائی مہارت سے دیا. انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کے لیے یہ کریں گے, لٹریچر چھاپیں گے, خواتین کے لیے تربیتی ورک شاپس کریں گے, آگاہی مہم چلائیں گے, خواتین کو بتائیں گے کہ تمہارے یہ حق ہیں. آپ بتائیے کہ کیا قرآن پاک کی سورہ نساء کے ہوتے ہوئے جس آدمی کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھنا آتا ہے, کیا اسے کسی قسم کی آگاہی لٹریچر کی ضرورت ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں؟ یہ سب کچھ بیسیکلی مغرب کے منہ پر ایک تمانچہ ہے کہ تم جو کہتے ہو ہم آلریڈی وہ دینے کو تیار ہیں, یہ ہمارا چارٹر ہے. اور انہوں نے اپنے اصل منشور سے کسی بھی جگہ پہ ڈیویٹ نہیں کیا. تعلیم ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی عورت کا بنیادی حق تصور کی جاتی تھی, اور آج بھی اس کا بنیادی حق ہے. عورت کا نہیں, عورت کا اور مرد کا, بچے کا اور بچی کا, سب کا بنیادی حق ہے. تو وہ اسے کوئی نہیں روک سکتا. ہاں اب کون سی تعلیم؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان عورتوں کو, افغانستان کی عورتوں کو یا ہماری عورتوں کو مغربی این جی اوز کے ذریعے بے حیائی کی ترغیب دی جائے, انہیں وہ ایجوکیشن دی جائے جو وہ سمجھتے ہیں کہ دینی چاہیے, وہ نظام تعلیم لے کے آئیں جس طرح کا لارڈ میکالے برصغیر میں لے کر آیا تھا, تو یقینی طور پر افغان طالبان اس کے اوپر رزسٹ کریں گے. اور میں نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا. افغان طالبان نے جب یونیسکو کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ وہ غالباً یونیسکو کے ساتھ ہی, اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے, کہ ہم ایجوکیشن میں ان کی مدد لیں گے. میں نے اس وقت باقاعدہ اس کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا کہ یہ کہیں بہت بڑی غلطی تو نہیں کرنے جا رہے کہ نظام تعلیم میں مداخلت کے ذریعے وہ ذہنوں میں مداخلت کا حق دے دیں گے. پھر مجھے ایک خاص آدمی نے پیغام پہنچایا کہ آپ کی ویڈیو دیکھی گئی ہے, پسند کی گئی ہے, اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے یہ جو فیصلہ کیا ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے جنگی قیدیوں سے متعلق جو فیصلہ کیا تھا, ہم نے اس دلیل کو بنیاد بنا کر کیا, لیکن آپ کی اس تشویش کا شکریہ, ہم اس معاملے میں ویجیلنٹ رہیں گے اور نگرانی کریں گے کہ ہمارے ذہنوں کو زہر آلود نہ کیا جا سکے. تو خواتین کے بارے میں طالبان پہلے سے بھی, اچھا وہ جو ہے نا ٹوپی والا برقع اور یہ سارا کچھ, یہ کوئی جبری نہیں, یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے. آپ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں آج چلے جائیں, وہاں بھی یہ کلچر کا حصہ ہے. نو باڈی کین چینج دیم. ہاں وہ جب مظاہرے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں 2-4 عورتیں اکٹھی ہوگی, 2-4 پلے کارڈز لے کر اکٹھی ہو جائیں, ان سے درجن بھی پوری نہیں ہوتی. تو وہ اتنے بندوں کو دیکھیں, ہر ملک میں پروسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں, بالکل انہیں پیسے دے کے اس کام کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے. اٹ مینس کہ جو حقوق ہیں ان کے وہ پورے وہ پہلے بھی مل رہے تھے, ابھی بھی دیے جائیں گے, اب انہوں نے اس کی مزید یقین دہانی کرا دیا ہے. یہ صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے افغانستان کے اگینسٹ. میرا اگلا سوال آپ سے یہ کہ جب افغانستان اور امریکہ کی جنگ ہوئی ہے تو امریکہ نے افغانستان کے خلاف کیا جھونکا تھا جنگ میں, اور اس کے نتائج کیا نکلے ہیں؟ آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیں جو جھونکا تھا اسے آپ 2-3 کیٹیگریز میں تقسیم کر لیں. پہلی کیٹیگری انسانی جانوں کی کر لیں. انسانی جانوں کی شکل میں امریکہ نے لگ بھگ 7,500 اپنے فوجیوں کی جانیں ادھر قربان کی ہیں. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں انہیں جہنم واصل کیا گیا ہے, جو بھی کیا گیا, جانیں گئیں تقریباً لگ بھگ 7,500, جبکہ 16,942 یا 16,948, چلے آپ راؤنڈ فگر میں 17,000 کہہ رہے ہیں, 17,000 کے قریب طالبان شہید ہوئے. یہ وہ رپورٹس ہیں جو ادارے دیتے ہیں, مگر اس میں آپ دیکھیں کہ انتہائی چالاکی کے ساتھ ان بچوں کا, ان سیویلینز کا, ان عورتوں کا ذکر نہیں کیا گیا جن کی تعداد لاکھوں میں ہے, کیونکہ اصل میں تو جنگ کا نشانہ وہ معصوم بنے جو جنگ کا حصہ ہی نہیں تھے. بھی امریکی فوجی یہاں پر لڑنے کے لیے آئے, امریکی عوام وہاں محفوظ بیٹھی رہی. جو امریکی فوجی آئے ان میں سے 8,000 کے قریب, 7,500 کے قریب وہ جہنم رسید ہو گئے, مارے گئے. یہاں کے تو جو طالبان جنگجو شہید ہوئے وہ 16,000 کے قریب ہے, 17,000 کے قریب ہے, لیکن جو سیولین, جو بچے, جو عورتیں ماری گئیں. ابھی بریک سے پہلے آپ مجھ سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو امریکی فوجیوں نے اور نیٹو افواج نے جن عورتوں کو شہید کیا, سب سے پہلے تو عورتوں کے حقوق کے بارے میں انہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے کہ تم نے غیر حربی عورت کو, غیر حربی مرد کو, غیر حربی مرد کو, اس کے بچے کو کیسے مار دیا. تو یہ تو وہ تھا معاملہ جو جانوں کی صورت میں گیا, جس میں لاکھوں بے گناہ شامل ہیں. اگر فوجیوں کی, جنگجوؤں کی بات کریں تو لگ بھگ 17,000 طالبان کے اور 6,500-7,000 امریکی جنگجو جو ہیں وہ جہنم رسید کیے گئے. اس کے بعد اگر آپ مالی وسائل کی بات کریں تو امریکہ نے اربوں نہیں خربوں ڈالرز اس جنگ میں جھونک دیے. کہا جاتا ہے کہ 22 خرب 26 ارب ڈالر اس جنگ میں جھونکے گئے.
آپ اندازہ کریں یہ کتنی بڑی رقم ہے. میں ڈالرز کی بات کر رہا ہوں, اور اس میں سے 144 ارب ڈالر یعنی 1 خرب 44 ارب ڈالر جو ہیں وہ افغانستان کی تعمیر نو کے نام پر بھی دیے گئے. اور ان 1 ارب 44 کروڑ ڈالرز میں سے 1 خرب 44 کروڑ ڈالرز, اس کی بڑی رقم جو ہے وہ امریکی عہدیداروں کی جیب میں چلے گی کک بیکس کی صورت میں. افغان گورنمنٹ جو پہلے حامد کرزئی کی گورنمنٹ تھی, پھر اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی, یہ ان کی جیبوں میں چلی گئی. اگر آپ ان کے محلات دیکھیں جو انہوں نے کابل میں بنائے ہوئے تھے, جس میں طالبان صوفوں کے اوپر چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے تصویریں دیکھی تھیں, آپ ان محلات کے اوپر, ان ساز و سامان کے اوپر غور و فکر کریں تو کیا ایک ایسا ملک جو حالت جنگ میں ہو وہ ایسے محلات افورڈ کر سکتا ہے؟ قطعاً افورڈ نہیں کر سکتا. مگر وہ تمام کے تمام رقم جو افغانستان کی تعمیر نو کے لیے تھی, وہ تمام رقم بھی یا امریکی فوجی یا امریکی انتظامیہ کی بدعنوانیوں کی نظر ہوئی, یا اس وقت کی افغان گورنمنٹ کی بدعنوانیوں کی نظر ہوئی. اس میں سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اشرف غنی اور ان کا جو عمر باللہ تھا, وہ جاتے ہوئے جو 3 ماہ کی سیلریز اور پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں ڈالر اپنے ساتھ لے کے فرار ہو گئے, اور جس ملک میں پہنچے انہوں نے انہیں پناہ دی, انہوں نے اس رقم کو وہاں پہ قبول کیا, حالانکہ وہ بلیک منی تھی. پوری دنیا میں آپ لوگ بلیک منی کے بارے میں اسے ٹیرر فنانسنگ کی طور پہ استعمال کرتے ہیں. جس رقم کی ٹرانزیکشن کا ثبوت نہ مل رہا ہو اس کے اوپر آپ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں, مگر اشرف غنی کو, عمر باللہ کو اور ان کے ساتھیوں کا مکمل طور پر چھوٹ دے دی گئی. امریکی گورنمنٹ نے امریکیوں کا, امریکی عوام کا تمام سرمایہ ان کی مرضی کے خلاف ایک ایسی جنگ میں جھونکا جس کا نتیجہ امریکی نسلیں آنے والے وقت میں مسلسل بھگتتی رہیں گی. اور مزے کی بات ہے کہ اتنی خطیر رقم اس ملک کے اوپر خرچ کی گئی جس کی آبادی لگ بھگ 4 کروڑ ہے, غالباً میرا خیال 4 کروڑ ہی اس کی آبادی ہے. اور اس وقت بھی اتنی امداد دینے کے باوجود ان کی جو موجودہ ڈیلی آمدنی ہے, فیکس آمدنی جسے ہم کہتے ہیں, آپ اندازہ کریں کہ ابھی بھی $2 کے قریب ہے. $2 کا مطلب ہے کہ پاکستانی 9,000 روپے مہینہ کے قریب ہوگی. یہ انتہائی کم آمدنی ہے جس میں وہ لوگ گزارا کر رہے ہیں. تو امریکہ نے یہ سارا کچھ جھونک دیا. اس کے بعد امریکہ نے جو ریسیو کیا اس میں ویتنام کی جنگ کے بعد سب سے بڑی رسوائی امریکہ کے حصے میں اب آئی. شکست, ہزیمت, حتیٰ کہ برطانوی وزیر نے بھی کہہ دیا تھا کہ امریکہ از نو مور سپر پاور ناؤ. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بڑی طاقت ہے مگر اب وہ سپر پاور کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اس کے اپنے ملک میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے شکست سے تعبیر دیا, صحافیوں نے اسے شکست سے تعبیر دیا. امریکہ کا سپر پاور ہونے کا جو خواب تھا وہ پاش ہو گیا, سپر پاور کا بت ٹوٹ گیا. تو یہ سب کچھ جھونکنے کے بعد امریکہ کے حصے صرف ذلت اور رسوائی ہی آئی, اور اسلامی مجاہدین ایک مرتبہ پھر ابھر کر سامنے آئے. ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے ساری جو بات بتائی ہے اس میں آپ نے جو ایک بات کی کہ اس وقت افغانستان کے جتنے پیسے تھے وہ کچھ اشرف غنی لے گیا, کچھ جو یو ایس تھے وہ ٹھیک ہے وہ لے گئے. اس وقت جو ہے افغانستان میں پیسوں کی بہت کمی ہے, وسائل کی بہت ہی زیادہ کمی ہے. جی. تو آپ جانتے ہیں کہ کسی ملک کو سروائیو کرنے کے لیے, تجارت کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے پیسے یا وسائل بہت ضروری ہیں. افغانستان کے پاس وہ نہیں ہے, تو اب وہ کیسے سروائیو کرے گا اور کس طریقے سے جو اپنے ملک کو اسٹرانگ کرے گا وسائل کے بغیر؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے اور انتہائی کریٹیکل سچویشن ہے افغانستان کے لیے. ان کے پاس ذرائع مبادلہ کے ذخائر اس لیے بھی نہیں, ایک تو یہ کرپشن ہو گئی, دوسرا یہ کہ ان کے, میں نے بار بار کہتا ہوں کہ ان کے کئی ارب ڈالر جو ہیں وہ تو امریکیوں کے بینک میں محفوظ ہیں, جس انہوں نے ضبط کر لیے ہیں, فریز کر لیے ہیں انہوں نے, وہ بھی انہیں نہیں دے رہے. اب ذرائع مبادلہ نہیں ہے, ذرائع مبادلہ کے بغیر وہ بیرونی ممالک کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے. بارٹر سسٹم کس حد تک چل سکتا ہے؟ تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں ان کے لیے. وہاں پہ غذائی بحران شدت اختیار کر چکا ہے, دوائیوں کی شدید قسم کی قلت ہے. اور اس وقت یوں سمجھیں, دیکھیں ایک خاندان, ایک چھوٹا سا خاندان بھی اگر اس کی اپنی آمدنی نہیں ہے تو اس کے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہے. تو وہاں پہ تو لگ بھگ 4 کروڑ افراد موجود ہیں جو اس وقت ہر طرح کے روزگار سے ہاتھ دھو کر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی سرکاری ملازم ہے تو اسے تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اگر وہ اپنا کام کر رہا ہے تو اس کی چیزیں بیچنے کے لیے بائر کے پاس پیسے نہیں ہیں. دیر آر سو مینی پرابلمس. اس وقت ان کا تمام کا تمام دار و مدار ملنے والی امداد کے اوپر ہے. وہ لوگ, وہ افراد, وہ تنظیمیں, وہ ممالک جو اپنا دل کھلا کر کے اس وقت افغانیوں کی مدد کے لیے میدان میں اترے ہیں, یقین مانیے میری رائے میں وہ لوگ اس وقت جنت کا سودا کر رہے ہیں. یہ انفرادی طور پر میری, آپ کی, تنظیموں کی, ملکوں کی, ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ افغانستان میں کسی انسانی المیہ کو رونما ہونے سے روکیں, وہاں پہ خوراک پہنچائیں, وہاں پہ ادویات پہنچائیں, وہاں پر ٹیکنیکل افراد کے ذریعے ایسی مدد فراہم کریں کہ وہ اپنے ملک کو سٹیبل کر سکیں, ورنہ ایک ایسا المیہ جنم لے گا کہ ہم سب مسلمان قیامت کے روز شافع معاشر کو اپنی شکل نہیں دکھا سکیں گے. ڈاکٹر صاحب, اچھا ایک چیز بہت زیادہ جو ہے نا کامن سنی جاتی ہے کہ جو افغانستان کی جو حکومت جو لوگ چلا رہے ہیں وہ لوگ جنگجو ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جنگجو جو ہیں ان کا کام جنگیں لڑنا ہے نہ کہ ملک چلانا. کیا وہ ملک چلا پائیں گے؟ یہ سوال بہت ہی زیادہ سنا ہے, شاید آپ نے بھی سنا ہوگا. جی, آپ کی بات ٹھیک ہے, اور میں نے بھی بہت سے لوگوں سے سنا ہے. تو کیا وہ لوگ, کیا جنگجو لوگ ملک کو چلا سکیں گے؟ دیکھیں
پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیں، ہم وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا آغاز تو وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے. تو وہ تمام صحابہ ایسے تھے جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا، تمام صحابہ ایسے تھے جنہوں نے جنگوں میں سرایا میں حصہ لیا. آپ شاید ہی کسی صحابی کا نام لے سکیں جو شمشیر وقف میدان میں نہیں اترا، تو سب کے سب جنگجو تھے. انہی جنگجو حضرات میں سے پہلے 4 خلیفہ تھے، انہی جنگجو حضرات میں سے مصر، شام، عراق کے گورنرز تھے. تو جنگجو حضرات ملک چلانے کے اہل ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ، بلکہ شاید وہ زیادہ اہل ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دنیا جن لوگوں کو سمجھتی رہی کہ طالبان کی وہ فرنٹ لیڈرشپ ہے، در حقیقت وہ سیکنڈ لائن لیڈرشپ تھی. فرنٹ لیڈرشپ تو اب سامنے آئی ہے. تو جنہوں نے اپنی بصیرت کے ساتھ اتنے زبردست طریقے سے اپنی فرنٹ لائن لیڈرشپ کو دنیا سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا اور سیکنڈ لائن لیڈرشپ کے ساتھ پوری دنیا مذاکرات کر کے ٹکریں مار رہی تھی مگر اپنے مطالبات تسلیم نہیں کروا رہی تھی. ذرا سوچیے اگر ان کا معاملہ ڈائریکٹ فرنٹ لائن لیڈرز کے ساتھ ہوتا تو ان کے لیے کتنی مصیبت کا باعث ہوتا. تو فرنٹ لائن لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ انہیں حکومت چلانے کا تجربہ بھی ہے، باقی وہ مشاورت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان کے بہت احسن اقدامات ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے تمام سرکاری ملازمین کو، بے شک وہ پچھلی گورنمنٹ کے اپائنٹ کردہ تھے، انہیں کام کرنے کی اجازت دی ہے. انہوں نے کہا کسی کو مائیگریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ آپ نے غداروں کا ہی ساتھ کیوں نہ دیا، ہم آپ کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہیں. تو کیا یہ ان کی بصیرت کا باعث نہیں تھا؟ پھر انہیں پتہ ہے کہ انڈیا ہمارا عزیز دشمن ہے، انہیں پتہ ہے کہ ایران وادی پنشیر کے ذریعے مسلسل مداخلت کرتا رہا ہے. یہ 20 سال جنگ کے اور اس سے پہلے طالبان کے 5 سال بھی وہاں پہ جو مسلسل فساد رہا وہ ایران کی وجہ سے رہا، انہیں اس چیز کا پتہ ہے. مگر اس کے باوجود انہوں نے ایران کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور انہوں نے انڈیا کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تاکہ معاملات کو آسان طریقے سے آگے لے کے چلا جائے، پرانی باتوں کو بھول کر ایک اور کوشش کی جائے کہ اس خطے میں استحکام آ سکے. انہوں نے چین کے ساتھ تجارت کی بات کی ہے، انہوں نے روس کے ساتھ معاملات سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے. آپ پاکستان کے ساتھ دیکھ لیں کہ پاکستان کی حکومتوں نے گزشتہ 20 سال میں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. ہم جتنی مرضی باتیں کریں کہ پاکستان نے بڑی مدد کی ہے، پاکستانی افواج نے مدد کی ہے، پاکستانی ایجنسیوں نے مدد کی ہے، امریکہ بھی یہ الزام لگا رہا ہے، مگر ایٹ دا فرنٹ جو کچھ بھی ہے، ایٹ دا فرنٹ کسی پاکستانی گورنمنٹ نے اس 20 سال میں طالبان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی. ایسا ہی ہے نا؟ ابھی تو ہو رہی ہے. میں تو گزشتہ بات کر، ابھی بھی جو ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ابھی جو آپ کے وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ کیسی مدد ہے. جی بالکل. تو انہوں نے کسی قسم کی مدد نہیں کی، مگر اس کے باوجود انہوں نے خلوص دل کے ساتھ تمام باتوں کو بھلا کے پاکستان کی طرف بھی دوبارہ ایک دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جیسی بھی ہے، پاکستان کے عوام کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ہمیں انہی کے ساتھ رہنا ہے، اسی خطے میں جینا مرنا ہے، انہی کے ساتھ تجارت کرنی ہے. تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی ہاتھ بڑھا کر معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ تمام چیزیں ان کی بصیرت کی اعلیٰ عکاسی کرتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ طالبان حکومت اگر اس مالی کرائسس سے نکل گئے تو یقینی طور پر وہ ایک اچھے حکمران ثابت ہوں گے. خطے میں امن و امان ہوگا، افغان لوگوں کو ان کی ضروریات مکمل حد تک ملیں گی، عورتوں کو ان کے حقوق ملیں گے، بچوں کو غذا ملے گی اور خطے میں امن اور خوشحالی آئے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ کویشچن کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. ہم افغانستان حکومت کے 100 دنوں کی بات کر رہے ہیں، تو ابھی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ افغانستان حکومت نے ٹیکس کافی اچھا خاصا کلیکٹ کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کیا ٹیکس زیادہ کلیکٹ کرنے کے بعد جو عوام ہے وہ تنگ آ جائے گی، کیونکہ وہ ٹیکس دینے کے عادی نہیں، نہ اتنا ٹیکس پہلے دیا ہے، اب اگر انہوں نے کلیکٹ کیا ہے اچھا خاصا ٹیکس، ہو سکتا ہے کہ ان دا فیوچر وہ اور بھی زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرے. اٹ مینس کہ جو عوام ہیں انہیں زیادہ پیسے دینے پڑیں گے جو کہ آگے سے کنگال ہیں. کیا اس بات پہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام اور حکمران ان کے درمیان میں کوئی مسئلہ مسائل پیدا ہوگا؟ دیکھیں، ٹیکسز اس وقت تکلیف دیتے ہیں جب آپ کو ٹیکسز کے عوض کچھ نہیں ملتا. ہمارے حکمران جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام ٹیکس نہیں دیتی تو یقین مانیے کہ خون کھول اٹھتا ہے. میں جو بلند فشار خون جسے کہ ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں، میں اس کا قطعاً مریض نہیں ہوں، مگر جب میں یہ بیان سنتا ہوں کہ پاکستانی عوام ٹیکس نہیں دیتی تو میرا دل کرتا ہے کہ کاش یہ بندہ اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہوتا اور میں اسے بتاتا اپنی زبان میں، ہاتھوں والی زبان میں، کہ ہم ٹیکس کیسے دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم ٹیکس دیتے ہیں برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے، ہم مرتے ہیں تو ہم ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے بھی ٹیکس دیتے ہیں. ایون اگر آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کی شٹ سے بھی ٹیکس لیتی ہے، یو پے دا گٹر ٹیکس. آپ ہر چیز میں دیکھیں، آپ بجلی کا ٹیکس پے، اب آپ ہر چیز کے اوپر ٹیکس پے کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں تو اس پروڈکٹ کو یوز کرنے کے بعد ٹیکس پے کرتے ہیں. ہم پروڈکٹ یوز کریں یا نہ کریں ہم ٹیکس پے کرتے ہیں. آپ کے لیے یہ بات حیرانی کی ہوگی. مثال کے طور پہ آپ کے موبائل فون ہے، آپ اس میں 1000 روپے کا کارڈ لوڈ کرواتے ہیں، ابھی آپ نے یوز نہیں کیا، ٹیکس پہلے کٹ گیا آپ کا، اس کے بعد آپ کا موبائل فون چوری ہو گیا، آپ نے وہ چیز یوز نہیں کی، وہ آپ نے سم بھی بلاک کروا دی، آپ نے کریڈٹ بھی یوز نہیں کیا، بٹ یو پیڈ دا ٹیکس. ہم ٹیکس اس طرح پے کرتے ہیں. اس کے اگینسٹ میں ہمیں کیا ملتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کسی بھی گورنمنٹ کی 3 بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں: ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ سیکیورٹی.
ایجوکیشن کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانا پڑتا ہے. ہیلتھ کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں پرائیویٹ ڈاکٹرس کے پاس جانا پڑتا ہے. سیکیورٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنے گھر کے باہر گارڈ اپنی جیب سے رکھنا پڑا ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ سیکیورٹی فراہم کرنے سے قاصر ہے. تو میں تو ٹیکس دینے پہ چیخوں گا نا. اب آپ افغانستان کی بات کر رہے ہیں. افغانستان میں جب یہ حکومت نہیں تھی تو وہاں پہ وار لارڈس تھے. آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے ٹیکس دینا پڑتا تھا. ہمارے یہاں ایک بدماش کے نام پر ایک ٹیکس جگہ ٹیکس, وہ جگہ ایک بدماش تھا نا, تو وہ بتایا گیا کہ وہ جگہ ٹیکس تھا. تو وہاں پہ جو وار لارڈس تھے وہ اپنے علاقے سے گزرنے کے لیے وہ ٹیکس لیا کرتے تھے, جس سے آپ جگہ ٹیکس کہہ لیں گے, جو بھی کہہ لیں. سیکیورٹی نہیں تھی, لوٹ مار کر لی جاتی تھی. اب جب طالبان گورنمنٹ آ گئی, وہاں پہ امن و امان ہو گیا, قافلے کاروان جو گزر رہے ہیں انہیں مکمل تحفظ حاصل ہے, انہیں وہ جگہ ٹیکس نہیں دینا پڑ رہا, انہیں وہ لیگل ٹیکس دینا پڑ رہا ہے جس کی وجہ انہیں پروٹیکشن دی جا رہی ہے. تو مجھے بتائیے کہ کیا وہ ٹیکس خوشی خوشی دے کے اپنی پروڈکٹ سیل کریں گے یا وہ جگہ ٹیکس دینے میں آسانی محسوس کریں گے؟ یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے میرے پاس کچھ تاجر حضرات آئے تھے افغانستان کے, انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ گورنمنٹ کے جو عمائدین ہیں, عمال ہیں, انہوں نے تاجروں سے میٹنگز کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا منافع کم کر دیں, آپ چیزوں کو امپورٹ کریں, ہم آپ کو اس کے لیے تمام فیسیلیٹیشن جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم دیتے ہیں, مگر آپ اپنا منافع کم کر کے عوام کو کم سے کم قیمت پر اشیاء خرد و نوش کم از کم مہیا کریں. اور آپ نے یہ ریسنٹلی گزشتہ ایک آدھ ماہ میں خبریں بھی اس طرح کی دیکھی ہوں گی, پڑھی ہوں گی, سنی ہوں گی کہ خوردنی تیل کی قیمت اتنی کم ہو گئی ہے, گندم کی قیمت اتنی کم ہو گئی, پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں, ادھر کم ہوئی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کی عوام گورنمنٹ کے ساتھ ہے. ان کے تاجر نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے, ہم اپنی عوام کے لیے اگر ایک سال نہیں بھی کماتے, انہیں کم قیمت پر چیزیں دے دیتے ہیں, کم منافع پر یا بغیر منافع کے بھی دے دیتے ہیں, تو ملک سٹیبل ہو جائے گا, ہم بہتر ہو جائیں گے. تو ان کی عوام ان کے ساتھ ہے. آئی ہوپ کہ جب تک ٹیکسز عوام کی فلاح کے لیے خرچ ہوں گے, عوام کو ٹیکس دینے میں تکلیف نہیں ہوتی. عوام کو ٹیکس دینے میں تکلیف تب ہوتی ہے جب وہ ٹیکسز حکمرانوں کی عیاشیوں میں, تللوں میں خرچ ہوں, اور افغانستان میں ایسا نہیں ہو رہا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, جب تک عوام اور حکمران ایک ساتھ ہوں, ایک دوسرے کے لیے سوچیں, ایک دوسرے کی بہتری کے لیے, اپنے ملک کی بہتری کے لیے سوچیں, تب تک ٹیکس دینے میں اور ٹیکس لینے میں دونوں پہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. یہ تھے ہمارے 100 ڈیز افغانستان کے, ہم نے ڈسکس کیے کہ کس طریقے سے ان کے ڈیز گزرے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا گیا. اس کے باوجود بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویشچن ہو جو شاید میں نہ پوچھ سکا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے, تو آپ وہ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بھی ملے گا. ہمیں اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.